خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے، اور اسی طور سے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سب خدا کے کلام کو بڑی دلچسپی سے سیکھ رہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 119 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب. شکریہ سر. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ طارق وارث صاحب. تھینک یو جی. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ طارق وارث صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم آج کے وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہماری مدد اور رہنمائی کر، تاکہ ہم تیرے کلام کی جتنی بھی گفتگو کریں تیرے روح القدس کی ہدایت اور قوت میں کریں، اور یہ باتیں سننے اور دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث بنے. مسیح خداوند کے نام میں آمین. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے. یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر، نکل آ. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ گزشتہ ایپیسوڈ کا ہی تسلسل ہے، جہاں پر ہم لازر کے جی اٹھنے کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور یقیناً یہ حصہ ہم سب کے لیے بڑا ہی بابرکت رہا ہے. آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز آج پھر ہم وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے کریں گے. سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ اس بات کا تذکرہ بھی کر رہے تھے، جو مرتا ہے کہ وہ ایمان لاتی ہے، اس کے ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پیسیجز ہیں جو اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو ہمیں مرتھا کا ایمان نظر نہیں آتا ہے، جب خاص طور پہ 39ویں آیت کا آخری حصہ ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں کہا کہ پتھر کو اٹھاؤ، تو لکھا ہے کہ اس مرے ہوئے شخص یعنی لازر کی بہن مرتا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے. تو کہاں ہے مرتھا کا ایمان، اور یہ کس معیار پہ بات کر رہی ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. تھینک یو پادری صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بائبل مقدس میں ہیں جن کو بغور مطالعہ کرنے سے ہی چیزیں سامنے آتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں. اسی کو ہی بائبل ایکسپوزیشن کہتے ہیں، کہ کسی بھی آیت کو یا کسی بھی حوالے کو اس کے موجودہ کانٹیکسٹ میں، جو اس کا ببلیکل کانٹیکسٹ ہے، اس میں دیکھا جائے. اس وقت کی ہسٹری کیا ہے، اس وقت کا کلچر کیا ہے. اب اس سلسلے میں کہ 39ویں آیت میں اس نے کہا ہے، اس نے مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اسے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں. اب یہ بدبو اور 4 دن کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب پہلے بدبو کو دیکھ لیں، بعد میں 4 دن کو دیکھ لیں گے. اب میڈیکل میں جب انسان مر جاتا ہے، ہیومن باڈی کی میں بات کر رہا ہوں، مر جاتا ہے، یعنی جب انسان کے اندر جو خدا کا حصہ ہے، روح ہے، وہ نکل جاتی ہے. روح اور جسم کے علیحدہ ہونے کو جسمانی موت کہتے ہیں. اور جب انسان میں سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم خاک رہ جاتا ہے. اب جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، نہ انسانی نہ خدائی.
اب جسم جو ہے وہ اٹسیلف جسم ہی ہے، مٹی ہے. اب جیسے ہی ہوتی ہے تو جسم جو ہے وہ اپنے اس پروسیس میں چلا جاتا ہے جو موت کے بعد شروع ہوتا ہے. اور یہ 5 سٹیجز ہیں اس کی، جسم کی، انسانی باڈی کی، جس میں سے وہ گزرتا ہے اور اینڈ پہ اسکیلیٹن بن جاتا ہے. پہلا ہے جو 24 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے تک چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں، اس کو سیلز آٹولیسس یا آٹولیسس، جو بھی پروننسیشن میڈیکل میں ہے، آٹولیسس ہے. اس کو کہتے ہیں سیلز آٹولیسس. یہ 24 گھنٹے سے لے کر 48 گھنٹے تک یہ جو پروسیس ہے چلتا ہے، جس میں سیلز جو ہیں یہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیلز، یہ جو گوشت سخت ہوا یہ سیلز کی وجہ سے ہے. سیلز جب مر جائیں گے، یہ اپنا آپ چھوڑ دیں گے، تو آپ کا جسم جو ہے یہ ڈھیلا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو سختی نظر آ رہی ہے ہمارے جسم میں، یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ پہلی سٹیج ہے جو موت کے بعد 48 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. اور یہ سیلز اور ٹیشوز جو ہیں یہ مر جاتے ہیں اور جسم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلی سٹیج ہے جو آتی ہے. پھر جو پہلے 3 دن ہیں اس میں بلاٹ سٹیج ہوتی ہے، BLOAT، بلاٹ. یہ جو بلاٹنگ ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو خون ہے یہ لتھڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ 3 دن جو ہے خون جو ہے لتھڑوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے سیلز اور ٹیشو مرتے ہیں، انسانی جسم گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو کلر ہے جسم کا وہ سبز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے بلاٹنگ ہوتی ہے، لتھڑے بن جاتے ہیں، تو پھر انسانی جسم لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو تیسری آتی ہے وہ ہوتا ہے ایکٹیو ڈیکے، جس میں باقاعدہ گوشت جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ 4 دن سے لے کر 10 دن تک رہتا ہے. اور اس کے بعد جو اندر، اگر تو یہ ایکسپوزڈ باڈی نہیں ہے تو یہ پرولونگ کر سکتا ہے زیادہ. اگر یہ ایکسپوز باڈی ہے تو 10 دن کے بعد یہ پانچوں کے پانچوں پروسیس جو پورے ہو جاتے ہیں. یعنی 10 دن کے بعد اسکیلیٹن ہو جاتا ہے. اگر آپ لاش کو باہر پھینک دیں 10 دن کے بعد اسکیلیٹن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے قبر میں دبایا ہے، 2-3 فٹ نیچے دبایا ہے، تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں میں. سو ایکٹیو ڈیکے جو ہے وہ 4 دن سے لے کر 10 دن تک جو ہے جسم گلنا سڑنا شروع، قبر میں ہی گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گل سڑ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 1 سال تک اس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس ڈیکے میڈیکل میں. ایڈوانس ڈیکے یعنی اس میں سارا جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے یہ جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پر 1 سال کے بعد جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسکیلیٹنائزیشن سامنے آ جاتی ہے. یہ 5ویں سٹیج ہے انسانی جسم کی کہ وہ اسکیلیٹن بن جاتا ہے. اس میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی ہیں. 1 سال کے بعد آپ جا کے دیکھیں تو وہ نہیں ملے گا آپ کو، گوشت وغیرہ نہیں ملے گا. لیکن یہ ساروں کے سارے جو پروسیس ہیں جو 1 سال میں ہوتا ہے، اگر یہ ایکسپوزڈ باڈی ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تو یہ 10 دن میں پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ بیکٹیریا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ کیڑے آ جاتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں. 10 دن میں یہ اسکیلیٹن جو بن جاتا ہے. اب یہ تو ہے اس کی 5 سٹیجز آف دے. اب یہاں تیسری سٹیج پر لازر پہنچ گیا ہے. یعنی وہ آٹولیسس میں سے گزر گیا ہے، بلاٹنگ اس کی ہونا شروع ہو گئی ہے. بلاٹنگ میں بھی اگر کوئی پاسبلٹی ہو کہ اس میں زندگی آ جائے تو وہ جیسے کلاٹس بنتے ہیں ہمارے جسم میں، تو کلاٹس ختم ہو جائیں تو زندگی واپس آ جاتی ہے. اور بلاٹنگ میں اگر اس کو خدا کی مرضی ہو تو اس میں واپس آ جاتا ہے. اب لازر جو ہے یہ بلاٹنگ سے نکل کے اب یہ چلا گیا ہے ایکٹیو ڈیکے میں چلا گیا ہے، جہاں پر باقاعدہ جسم گلنا شرنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ 4تھے دن کے بعد جو آئی ہے، یہ 4 دن جان بوجھ کر جو ہے یہاں بیان کیا گیا ہے. 4 کا لفظ لکھا گیا ہے. میں نے بتایا پچھلے پروگرامز میں کہ مقدس یوحنا جو ہیں ان کے سامنے گناستی لوگ جو ہیں وہ مشکل پیدا کرتے ہیں. مقدس یوحنا نے گناستیوں کو کنڈیم کیا ہے، رد کیا ہے. کیونکہ گناستی یہ کہتے تھے کہ انسانی جو روح ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے اگر چرپائی کے گرد گھومتی رہتی ہے اور کسی بھی وقت واپس آ جاتی ہے، لہذا 24 گھنٹے سے پہلے مردہ دفنانا یہودیوں میں ٹھیک نہیں تھا.
پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی پھر 3 دن کے بعد پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے روح جو ہے وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ سکتی ہے، وہ قبر کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ یہ گناستیوں کا وہ ہے، اور یہودی وہ قبر پہ وزٹنگ کیا کرتے تھے کہ شاید کوئی آواز آ جائے یا کوئی حرکت نظر آ جائے تو ہم قبر کو کھول کے تو اپنا مردہ واپس لے جائیں گے، ایسا یہ وہ گناستی سوچتے تھے، نوسٹسزم۔ اب یسوع مسیح کہتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو مر گیا ہے وہ مر گیا ہے، اس کی روح دوبارہ اس جسم میں نہیں آ سکتی، اگر خدا چاہے تو آ سکتی ہے ورنہ نہیں آ سکتی۔ یہی بتا رہے ہیں یسوع مسیح۔ اب یہاں 4 دن گزر گئے ہیں، اب مریم جو آپ نے کہا کہ وہ ایمان کے در گیا، ایمان یہ ہے کہ ہم جتنے بڑے بھی مسیحی ہیں ذہن میں رکھیں، اور ہم تمام مسیحی جو ہیں ہمیں یہ بات غور کرنی ہے، کہیں نہ کہیں ارد گرد کے ایمان ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ ہم جتنے پکے بھی مسیحی ہیں جہاں بھی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کہیں کسی ایمان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرتھا اور مریم کے اندر کہیں نہ کہیں گناستی فیت پایا جاتا تھا کہ شاید کوئی گل بن جائے۔ اور اب یہ اچھا ہو گیا کہ مریم اور مرتھا کے منہ سے ہی نکلا ہے کہ خداوند اب تو 4 دن ہو گئے ہیں، اب تو روح کا واپس آنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو یہ شعول میں چلی گئی ہے، اب تو وہ وہاں چلی گئی ہے جہاں سے روح واپس آ ہی نہیں سکتی۔ تو یسوع مسیح نے اس وقت اس کو زندہ کیا ہے جب امپاسبل، دنیا کے نظر میں، گناستیوں کے نظر میں جب امپاسبل ہو گیا تھا، یسوع مسیح نے اس کو پاسبل کر کے دکھایا ہے، اے لازر باہر آ، اور لازر باہر آ جاتا۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 40ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہاں جی، یہ آیت بیان کرتے ہوئے میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلا حصہ ہے ناظرین یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح مارتھا کو یاد دلا رہے ہیں اپنی گفتگو کا، جو یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 11 کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک ہوئی۔ جب مارتھا یسوع مسیح سے ملتی ہے تو کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، لیکن وہ آگے سے کہتی ہے ہاں قیامت کے دن جی اٹھے گا، کیونکہ یہودیوں کا یہ ایمان تھا کہ ایک دن روز آخرت ہوگا جب مردے زندہ کیے جائیں گے۔ یسوع مسیح پھر اسے جواب دیتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ تو یہ الفاظ کہ کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا، خداوند یسوع مسیح یاد دلا رہے ہیں مارتھا کو کہ میں نے تو لازر کے جی اٹھنے کی جو خوشخبری ہے تجھے پہلے ہی سے سنا دی تھی۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ایمان لائے گی، یہاں پر ایمان لانے کے لیے جو سٹینڈرڈ گریک ورڈ ہے، جو ہے عام یونانی لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ورب ہے پسٹیو، جس کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، قائل ہو جانا، توکل کرنا۔ اور یسوع مسیح یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تجھے یہ بتایا تھا کہ اگر تو مجھ پر بھروسہ رکھے گی کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ قیامت ہے قائم کرنا، جو ہے مسیحیت میں اور جو دیگر تعلیمات ہیں ان میں جو قیامت کا تصور ہے وہ فرق ہے۔ مثلاً ہمارے میجورٹی دوستوں کے نزدیک قیامت سے مراد ہے تباہی کا دن، روز محشر، لیکن بائبل مقدس میں قیامت سے مراد ہے کہ مردوں کا پھر سے زندہ کیا جانا۔ قیامت لفظ کا تعلق قائم کرنا سے ہے، قائم کیا جانا، کہ وہ مردے
جو قبروں میں گل سڑ گئے ہیں, ڈیکمپوزیشن کا شکار ہو گئے ہیں, جن کا گوشت ان کے اجزاء سے علیحدہ ہو گیا ہے, جن کا بدن تحلیل ہو گیا ہے, خداوند انہیں پھر سے قائم کر دے گا, اٹھا کھڑا کرے گا. تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اگر تو اس بات پر ایمان لائے گی کہ میں زندگی بخش سکتا ہوں, تو اس میں اور تیسری پھر بات ہے ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تو خدا کا جلال دیکھے گی. اب جلال کے لیے جو یونانی لفظ ڈوکسا ہے, اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے کہ شان کا ظاہر ہونا, یعنی تو خدا کی شان کا ظہور دیکھے گی, تو خدا کے نور کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے گی. اور اصطلاح جلال یوحنا کی انجیل میں کافی زیادہ مرتبہ استعمال ہوئی ہے. یعنی ایک بڑی دلچسپ ورڈ سٹڈی ایکچولی ڈوکسا کی, جلال یا انگلش میں گلوری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. میں اس کی چند مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور دلچسپی کی بات یہ ہے پھر کہ لفظ جلال یوحنا کی انجیل میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوا ہے. خداوند خدا کی شان کے, قدرت کے, نور کے ظاہر ہونے کے لیے بھی لفظ جلال استعمال ہوا ہے, اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح کے بھی لفظ جلال استعمال ہوا ہے. مثلا اگر آپ یوحنا 7:39 دیکھیں تو پاک روح اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے, اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے تھے. یہاں پر بھی ایمان اور جلال دونوں ہمیں ملتے ہیں, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ابھی تک صلیب پر اپنی جان دینے کے بعد مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تھا, اس لیے ابھی خدا کا پاک روح نازل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں جب خداوند یسوع مسیح اپنی موت اور جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں, تو یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں وہ فرماتے ہیں کہ اور اب اے باپ تو اس جلال سے, اور یہودیوں میں ناظرین یاد رکھیں کہ جلال, گلوری, ڈوکسا, اس کا ایک مطلب تھا ڈیوائن پریزنس, الہی حضوری. جب خدا کی حضوری اسرائیلیوں میں آتی تو وہ کہتے خدا کا جلال ہمارے درمیان آ گیا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو اس جلال سے میں جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا, یعنی میں تیرے ساتھ جس الوہیت میں کائنات کی تخلیق سے پہلے شریک تھا, مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. اب تھوڑی عجیب سی بات ہے, ایک طرف وہ ازل سے جلال میں اس کے ساتھ ہے, ساتھ وہ کہہ رہا ہے تو مجھے جلالی بھی بنا دے. تو دراصل مطلب یہ ہے کہ اے باپ میں الوہیت میں تو تیرے ساتھ ازل سے شریک تھا, اب تو مجھے جلالی بنا دے. اب یہاں پر ایکچولی خداوند یسوع مسیح اپنی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں کہ اے باپ تو مجھے مردوں صلیب کا دکھ سہنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے جلال والا فضل بخش دے. اور پھر یوحنا 16:14 میں پاک روح کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. یعنی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی شان کو, قدرت کو اور الوہیت کو اس کے لوگوں پر ظاہر کرے گا. اب سوال یہ کہ یہاں جب لکھا ہے کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی, اس کا کیا مطلب ہے خدا کا جلال دیکھنے کا؟ سادہ اور آسان الفاظ میں اس کو ہم دو معنوں میں یسوع مسیح یہاں بیان کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ تو خدا کی الہی قدرت کا ظہور دیکھے گی, تو خدا کی زندگی بخش شان کا ظہور دیکھے گی, تو خدا کے زندگی بخش ہاتھ کی مینیفیسٹیشن کو دیکھے گی. اور وہ مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا, کہ خدا کا جلال لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے میں ظاہر ہوگا, لیکن اگر تو ایمان لائے گی. تو ناظرین اگر ہم اطلاقی نقطہ نگاہ سے دیکھیں
تو اگر آج ہماری زندگیوں میں مارتھا اور لازر جیسے حالات ہوں جن میں نا امیدی ہے، جن میں موت ہے، جن میں ماتم ہے، رنج ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو کلام کا پیغام یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ، وہ اس پر ایمان رکھو، اس پر توکل کرو، وہ اپنا جلال یعنی اپنی قدرت ظاہر کر کے تمہیں بحال کر دے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، ڈیٹیلڈ گفتگو جو آپ نے ابھی سنی ہے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 41ویں آیت میں لکھا ہے، پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی۔ 42ویں آیت، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جانی تھی اگر یہ وضاحت نہ دیتے۔ تو جیسے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں تو شاید کوئی کہتا کہ اس کے پاس اپنا تو کوئی اختیار نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے واضح بھی کر دیا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ اس بات کو بھی سمجھ سکیں کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے۔ ان دو آیات کی پلیز وضاحت فرما دے تاکہ ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھ پائیں۔ تھینک یو بھائی صاحب۔ جیسے میں نے ہر پروگرام میں یہی کہا کہ مقدس یوحنا رسول کے ذہن میں جو یسوع مسیح ہے وہ ڈیوائن پرسنالٹی ہے، اور وہ وہی کام کرتا ہے جو باپ اسے کہتا ہے، اور وہ اور باپ ایک ہے۔ سو یہ پورا مشن، پورا منشور جو ہے مقدس یوحنا رسول کا ایک ڈیوائن سیٹ اپ ہے جو اس نے لانچ کیا ہوا ہے پوری انجیل میں، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو، اس کی بشریت کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس کا جو ہولسٹک بینگ ہے، اس کی کامل شخصیت ہے جو ڈیوائن ہے، ہیومن ہے، اس کو پورے کو ایک پکچرائز کیا جائے۔ اور یہاں پر بھی مقدس یوحنا رسول اپنی کامیابی میں خوب اپنے جوہر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو 41ویں اور 42ویں آیت ہے، ان دونوں آیات میں اب وہ فائنل سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، یعنی ساری جو تھیولوجیکل ڈسکشن ہے، جو کنسرنز ہیں، جو ٹیچنگ ہے، وہ یہاں ختم ہو گئی ہے۔ اب ایکشن کی باری آ گئی ہے۔ اب ایکشن کا جو پہلا سٹیپ ہے، معجزے کا جو پہلا سٹیپ ہے، بھائی صاحب نے جلال کی بڑی اچھی بات کی ہے، اب یہ جلال ہونے والا ہے۔ اور آج کل تو ہم جب کسی کو اچھا کرتا ہے تو جلال ہمیں ملتا ہے نا، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو ایمان لائے گی۔ تو اب یسوع مسیح لازر اور مرتھا کو بولے ہوئے ہیں، کیونکہ تھیولوجیکلی لازر اور مرتھا کی بات نہیں ہو رہی، بات خدا کے جلال کی ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اگر میرا آپ کے ساتھ کام ہے تو ہمیں جلال ملے دونوں کو۔ اور آج اگر خدا میرے سے کوئی دعا میری قبول ہو ہی جائے، کوئی شفا پا ہی جائے، تو میں نے اس کو بھی کہنا کہ بتانا جا کے لوگوں کو کہ میں نے پادری وسیم سے دعا کروائی۔ آپ نے پورا کریڈٹ۔ سو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا کسی کی شفا میں زیرو کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، خدا کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ جلال کس کو ملتا ہے؟ خدا کے جلال کو۔ سو جتنے خدا کے خدام جو ہے وہ ہیلنگ منسٹری میں ہے، پلیز یہ آپ کو جلال نہیں ہے، یہ خدا کے نام کو جلال ہے۔ یہ تھیولوجیکل کریکشن کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس فورم سے ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں جلال صرف خدا کو، اور خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا ہے۔ اب آگے آ گئی ہے کہ زندہ کرنے سے پہلے، معجزہ ہونے سے پہلے کیا ہوا ہے، یہ 41ویں اور 42ویں آیت میں ہے۔ اب یسوع مسیح نے 43ویں 44ویں میں لازر کو آواز دی ہے، لازر باہر آ گیا ہے، لیکن آواز دینے سے پہلے جو ارد گرد کے لوگ کھڑے ہیں ان کو ایک سینیریو دینا ہے، ایک ماحول دینا ہے۔ کیسے ہونا ہے؟
اب یہ دعا ہے بیسیکلی 41ویں آیت اور 42ویں آیت جو ہے یہ دعا ہے یسوع مسیح کی. اور دعا کیسے کی ہے؟ اب اس کے 7 سٹیپس ہیں دعا کے, اور جو بھی معجزہ کرنا ہے ذہن میں رکھیں یہ ایک سٹینڈرڈ پریئر ہے جو مقدس یوحنا رسول نے یسوع مسیح کی دعا دکھائی ہے. اور دیکھیں دعا کیسی ہے. دعا میں لازر کے زندہ ہونے کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. لازر کے زندہ ہونے کا ذکر ہے ہی نہیں ہے. لازر کو زندہ 43 آیت میں یا 44 آیت میں لازر قبر سے باہر آ جا, اور بلند آواز سے کہا لازر قبر سے باہر آ گیا. لیکن دعا میں کیا ہے؟ دعا میں پہلی بات جو ہے سکھائی گئی ہے کہ اگر آپ ہیلنگ منسٹری کرتے ہیں تو وہ خدام جو شفائیہ منسٹری میں ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں. Praise, hallelujah. زمینوں نہیں, اتو نہیں, تھلیوں نہیں, شفاؤ نہیں, شفاؤ اتو. عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو, مقدس پولس رسول بھی کہتے ہیں. سو یہاں 41 آیت میں شروع کیا ہے کہ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. اب شفا ابھی ہوئی نہیں ہے, لازر ابھی زندہ نہیں ہوا, شکر گزاری کی دعا پہلے آ گئی ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایمان. یہ وہ مسیحی ایمان ہے جو خداوند یسوع مسیح کا نظر آ رہا ہے, جو ہر مسیحی میں ہونا چاہیے کہ معجزہ ہو چکا ہے, Yes. معجزہ آلریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے شکر گزاری کرنی ہے, آنکھیں اٹھانی ہے آسمان کی طرف. ہم نے کسی بڑے پادری کی طرف نہیں دیکھنا یا بڑے ہیلر کی طرف نہیں دیکھنا, یہ بڑا شفا دینے والا خادم اس کی طرف نہیں دیکھنا. آنکھیں ہماری ہونی چاہیے آسمان کی طرف. خدا وہ کہتا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا, میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. اب یہاں پر آنکھیں اٹھانا جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے دعا کا. دوسرا سٹیپ ہے شکر گزاری کرنا, شکر گزاری کی دعا کرنا تاکہ ہم شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں. اور پھر شکر گزاری کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ ہے کہ دعا باپ سے کرنی ہے. جب بھی ہم دعا کریں گے دعا کا اصول یہ ہے کہ باپ سے کریں, یسوع مسیح کے وسیلے سے کریں اور پاک روح میں کریں. کہتے ہیں پرے ٹو گاڈ ان اسپرٹ تھرو جیسس کرائسٹ. تو یہ دعا کا اصول بھی بنا دیا گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ہے جو یسوع کو باپ کہتے رہتے جو ہیں. یسوع کو باپ کہتے ہیں وہ یسوع باپ کا شکر ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یسوع کا جو آفس ہے وہ بیٹے کا آفس ہے. تو ہمیں اسی میں کہ یسوع مسیح کے بغیر, اس نے خود کہا ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. سو یسوع مسیح کے وسیلے ہم نے یہ دعا کرنی ہے. سو پہلی بات آنکھیں اٹھا کر, دوسری بات باپ سے دعا کرنی ہے, تیسری بات شکر گزاری کی دعا کرنی ہے, اور چوتھی بات کیا کہتے ہیں کہ دعا ہم نے کہتے مجھے تو معلوم تھا. یسوع مسیح کہتے ہیں مجھے تو معلوم تھا, یعنی دعا میں اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو مانگا وہ پا لیا ہے. وہ مجھے معلوم تھا. اگر دعا میں شک ہے یا شبہ ہے تو پھر دعا نہیں سنی جائے گی. اگر دعا میں پورا یقین ہے, بھروسہ ہے, تو وہ دعا ضرور سنی جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاس کھڑے ہیں سنتا ہے, مگر ان لوگوں کے باعث جو پاس کھڑے ہیں میں کہتا ہوں ایمان لائیں کہ تو نے ہی نے مجھے بھیجا ہے. اب یہ دعا کا مقصد ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ پیچھے لازر کو زندہ کرنا. اور اگر دعا کا مقصد نہیں ہے تو پھر وہ جیسے ہم زبانی آئمہ رباب پڑھ جاتے ہیں بغیر مقصد کے, ویسے دعائیں کر جاتے ہیں. اب آئمہ رباب تو ہمیشہ بغیر مقصد کے پڑھتے ہیں نا, پیچھے پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے ہے کیا, بس وہ رٹی ہوئی ہے جیسے ہم پڑھا رٹا ہوا ہے دوری. تو ویسے ہی ہم نے دعائیں ربانی رٹی ہوئی ہے, پیچھے مقصد ہے نہیں. یہاں مقصد کی بات کی گئی ہے, بھائی لازر کو زندہ کرنا ہے, دعا کرنی ہے, آنکھیں اٹھانی ہے, دعا کرنی ہے. اور پھر کیا ہے؟ بشارت. بشارتی دعا ہونی چاہیے آپ کی. اور بشارتی دعا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تو نے میری سن لی, مجھے تو معلوم تھا کہ میں تیرے سنتا ہوں, مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں ان کو بشارت دینا مقصد تھا. میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں, کہ یہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بھیجا جانا, اس کی ریکگنیشن کرنا, یہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کو بشارت دینا, یہ معجزہ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کے لیے بشارت کا سبب بنا ہے. سو دعا جب کریں گے کسی معجزے سے پہلے یہ پیٹرن اپنائیں, لازر زندہ ہو جائے گا. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت زبردست بابرکت باتیں جو ہم نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں, اور یقیناً خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں جو میریکلز کے لیے بڑی ضروری ہیں. بجائے اس کے کہ زور لگاتے رہیں, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو شو کرتے رہیں کہ پتہ نہیں میں کوئی جادو کی چھڑی یوز کروں گا تو پھر یہ ہونا ہے, اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں کی نگاہیں خداوند کی طرف لگائیں تاکہ لوگ
ہمیں نہیں بلکہ خداوند کو دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یقیناً آج اس کلام کے حصے کے تعلق سے جو آپ نے پادری صاحب سے اس کی وضاحت سنی ہے، بہت برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، اور یقیناً جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا زور نہیں لگانا پڑتا ہے، یا لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں دلانی پڑتی کہ میں کوئی فارمولہ استعمال کروں گا، میں یہ کروں گا، یا جب میرے پاس آئیں گے تو پھر یہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں بلکہ زندہ آسمانی باپ کی طرف لگائیں، تاکہ لوگ ہماری شخصیات سے، ہماری تعلیمات سے سیکھ سکیں، اور لوگوں کی نگاہیں کسی پرسنالٹی کی طرف نہیں، شخصیت کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف لگ سکیں۔ اسی لیے شاید یہی کمی ہے کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خادموں کو اپنا ہیرو بنائے بیٹھے ہیں، جبکہ ہر ایک ایماندار کا ہیرو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی تھیولوجیکلی ہمارے میں کمی ہے کہ ہم لوگوں کو درست تعلیم نہیں دے رہے ہیں، جو تھیولوجیکل اپروچ ہے یا سٹینڈرڈز ہیں اس کے بارے میں سکھا نہیں رہے ہیں۔ سو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو درست تعلیم دیں کہ یہاں پر کسی بھی خادم کا کوئی کردار نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا جو کردار ہے، جو کریڈٹ ہے، وہ صرف خدا باپ کا ہے، کہ جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ہماری سنی جاتی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 43ویں اور 44ویں دعائیات میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ سو یہاں پر جیسے پہلے خداوند یسوع مسیح نے پریئر کی، پھر اس کے بعد خود اپنا وہ جو ان کے پاس اختیار ہے اس کا استعمال بھی کیا ہے، لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ میرے پاس ہے۔ سو اس بات کی ذرا وضاحت فرما دیں ان دو آیات۔ یہ بڑی ہی دلچسپ اور حوصلہ افزا آیات ہے، اور لازر کے جی اٹھنے کی جو کہانی ہے آیت نمبر 43 اور 44، یہ دونوں آیات اس کا کلائمیکس پوائنٹ ہے، نقطہ عروج ہے، جب سٹوری اپنی پیک پہ یا وہ واقعہ اپنے عروج پہ پہنچتا ہے، نقطہ انتہا ہے۔ غور کیجئے، لکھا ہے کہ اس نے بلند آواز سے پکارا۔ خداوند یسوع مسیح اگر سرگوشی بھی کر دیتے تو لازر تو پھر بھی جی اٹھتا، تو کیوں اس نے بلند آواز سے پکارا؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ لازر خداوند یسوع مسیح کا دوست ہے، اور یسوع مسیح کا بلند آواز سے پکارنا اس روحانی اور جذباتی شدت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے باطن میں لازر کے لیے تھی۔ اس کے بعد بلند آواز سے اس لیے بھی پکارا ہے کہ ارد گرد وہ یہودی لوگ کھڑے تھے جو خداوند یسوع مسیح پر تنقید کر رہے تھے۔ آیت نمبر 37 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ یہ آدمی نہ مرتا۔ تو ان کے لیے گواہی قائم کرنے کی خاطر بھی خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے جلال کے لیے بلند آواز سے پکارتا ہے۔ پھر بلند آواز سے پکارنا خداوند یسوع مسیح کے کلام کے زندگی بخش اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسیحی خداوند کے کلام میں لائف گیونگ اتھارٹی، زندگی بخش اختیار ہے، وہی اختیار جس سے خدا نے کلام سے اس دنیا کو پیدا کیا۔ زبور میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، ستارے ہیں، مخلوقات ہیں، یہ خدا کے کلام اور دم سے بنی۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے فرمایا ہو جا، یعنی اس نے کلام کیا اور روشنی ہو گئی۔ تو یہاں یسوع مسیح کلام کرتے ہیں بلند آواز سے پکار کر کہ اے لازر نکل آ۔ تو آپ کا بلند آواز سے پکارنا آپ کے اختیار کو، معتبر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اختیار جس میں جو کلام ہے وہ زندگی اپنے اندر رکھتا ہے۔ چوتھی اور 5ویں صدی میں ایک کلیسیائی بزرگ ہو گزرے ہیں،
مغربی دنیا میں ان کو فادر آف ویسٹرن تھیولوجی، مغربی الہیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے، مقدس اگسٹین، انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح اگر لازر کا نام نہ لیتے اور اتنا کہہ دیتے کہ نکل آ، تو وہاں پر جتنی قبریں ہیں ان سب قبروں سے مردے باہر نکل آئے۔ تو لازر کو اسپیسیفائی کر کے اس کے نام کو خاص طور پر مخاطب کر کے یسوع مسیح اس لیے بولے تاکہ صرف لازر ہی باہر نکلے۔ اس سے پہلے اگر آپ 2 مردوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان میں نام نہیں لیا گیا ہے، جیسے یائر کی بیٹی ہے اس کو کہا بیٹی، اور جو نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا ہے اسے کہا جوان، تو ان کے نام نہیں، چونکہ یہاں پہ اور بھی آ سکتے مردے ارد گرد بھی پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ انڈیویجول ڈیلنگ تھی، ہاں اس میں وہ ڈائریکٹ وہ بندہ یا بندی مسیح کے سامنے تھی، یہاں تو وہ قبر میں ہے۔ تلیتا قومی جو ہے نا وہ ان کی انڈیویجول انفرادی ڈیلنگ تھی، وہ بھی کلیکٹیو نہیں تھی۔ تو ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ بطور ابن خدا یسوع مسیح اپنے اندر زندگی رکھتا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے باب کے آخر میں بھی جائیں، پادری صاحب نے بھی اس انجیل کے لکھے جانے کے مقصد کا ذکر کیا، تو وہاں لکھا ہے کہ جتنے بھی معجزات کا یوحنا کی انجیل میں ذکر ہے، یہ معجزات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یونانی لفظ ہے زوئے۔ تو مسیح کے پاس چونکہ زندگی ہے، زندگی اس میں سے نکلتی ہے، اس کے کلام سے جاری ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں لازر کو بھی خداوند زندگی دیتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی اس انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے 7 معجزات کو بیان کیا گیا ہے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد بھی ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے، اور اس کے پاس معجزات کرنے کا کامل اختیار ہے۔ اور ان 7 معجزات کو اس انجیل میں 7 نشانات یا 7 سائنز بھی کہا گیا ہے۔ لازر کا زندہ کیا جانا 7 معجزات میں سے اس انجیل میں آخری معجزہ ہے، یعنی دس از دا کلائمیکس میریکل۔ یہ نہ صرف لازر کا زندہ کیا جانا اس کہانی کا کلائمیکس نقطہ عروج ہے، بلکہ 7 معجزات کا بھی نقطہ عروج ہے کہ باقی معجزات میں پانی کو مے بنایا، 38 برس کے بیمار کو شفا دی، وہ بھی بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ ان 7 میں یوحنا کی انجیل میں یہی ہے کہ اس نے ایک مردے کو جو ہے وہ زندگی دے دی، اس نے ایک مردے میں جان ڈال دی۔ تو اور یہ معجزات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اس بات کا نشان ہے کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہاں سے آپ آگے دیکھیں کہ لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ یہاں ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں کہ جب وہ مردہ شخص کو یہودی لوگ قبر میں ڈالتے تو لمبا کپڑا لے کر، جس طرح لمبے کے دفعہ تھان ہوتے ہیں، یعنی کھلا انسلا کپڑا وہ لیتے، اور جو ہے اس کو جو شخص کے جو لمز ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، بڑا ہی ٹائٹلی، بڑی ہی سختی سے جو ہے وہ کپڑا اس کے اوپر لپیٹتے اور باندھتے، اور اس میں جو ہے حتیٰ کہ منہ کو بند رکھنے کے لیے وہ گالوں کے ارد گرد بھی بڑا ٹائٹلی جو ہے وہ کپڑے کو لپیٹتے، اور اس قدر اور خیال کیا جاتا ہے کہ منہ کے ارد گرد تقریباً 1 گز لمبا کپڑا وہ لپیٹا جاتا۔ جتنی سختی سے کس کر وہ لاش کے گرد کپڑا لپیٹتے تھے، اگر کوئی شخص زندہ بھی ہے نا تو اس کپڑے میں جب وہ لپٹا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، تو وہ چل نہیں سکتا۔ لیکن یہاں یسوع مسیح ایک زندہ کو نہیں بلکہ ایک مردہ شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تو اسی حالت میں باہر نکلا، اور لکھا ہے کہ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے
निकल आया। उसका कफन से बंधी हुई हालत में बाहर निकल आना भी इस मौजज़े को जाहिर करता है यस, कि वो जिंदा नहीं था, वो वाकई मर गया था, और एक मिरेकलस साइन, एक मौजज़ाना निशान, और इस वाक़े में एक मौजज़ाना फितरत पाई जाती है। और एक और दिलचस्पी की बात थी कि जब कोई लाश होती थी तो जो मर्द थे उन्हें औरतों की लाश के गिर्द कपड़ा लपेटने की यहूदियों में इजाज़त नहीं थी, लेकिन औरतें जो है औरतों और मर्दों दोनों के गिर्द जो है कपड़ा लपेट सकती थी। एक ख्याल है कि शायद लाजर की जो बहनें हैं उन्होंने भी लाजर की लाश के गिर्द कपड़ा लपेटने में मदद की हो। आखिरी बात जिसके साथ हम क्लोज करेंगे वो ये है कि हमें फर्क करना है कि किसी का आर्जी तौर पर जिंदा किया जाना और किसी का अबदी तौर पर जिंदा हो जाना। अंग्रेजी में दो अल्फाज हैं और मैं उनका इस्तेमाल करके इस बात को वाजे करूंगा कि जीसस रिससिटेटेड लाजर। यस्सु मसीह ने लाजर के मुर्दा बदन में जान डाली है। लेकिन जैसे एक अंग्रेजी मुफक्कर C.S. लुइस ने भी कहा, उसने कहा लाजर जिंदा किया गया दोबारा मरने के लिए। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रिससिटेशन, के मुर्दे को फिर से होश में ले आना, उसमें फिर से जान डाल देना। लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह का जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है वो रिससिटेशन नहीं था, वो रेजोरेक्शन था, वो क़यामत मसीह था। वो यस्सु मसीह का हमेशा हमेशा के लिए गैर फानी और जलाली बदन के साथ जिंदा किया जाना था। जैसा नए अहदनामे में लिखा हुआ है कि वो अब मर गया, जिंदा हुआ और फिर नहीं मरने का। तो नाज़रीन यहाँ हम याद रखें कि लाजर की मुर्दा बदन में जान डाली गई, लेकिन उसको मुस्तकिल क़यामत नसीब नहीं हुई, वो फिर मर गया, उसकी रिससिटेशन हुई है। लेकिन हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की रेजोरेक्शन हुई, क़यामत मसीह हुई, वो हमेशा हमेशा के लिए गैर फानी जलाली रूहानी बदन के साथ जी उठा। और खुशखबरी ये है कि हम जो यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब उसकी दूसरी आमद होगी तो हमारी रिससिटेशन नहीं होगी, बल्कि हमारे खुदावंद की मानिंद हमारी रेजोरेक्शन होगी, हमें क़यामत नसीब होगी और हम खुदावंद यस्सु मसीह के फजल, उसके कलाम और उसके रूह के वसीले से खुदावंद यस्सु जैसा गैर फानी जलाली और रूहानी बदन लेकर जी उठेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की और यकीनन हमने बहुत कुछ आज सीखा है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यकीनन नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है और यकीनन इन तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।